السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنهوج بالشرع والصدر، سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يرد الله خيرا يفقهه في الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله بعباده العلماء، صدق الله العظيم۔ سورۃ فاتحہ اور مکمل اور سورۃ بقرہ کا پہلا آدھا رکوع ہم نے بمائے تفسیر پڑھا تھا۔ آج تھوڑا اس کا خلاصہ پڑھیں گے، اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ کوشش کروں گا کہ آپ کو، یعنی اردو کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان اردو یا آسان انگریزی میں آپ کو صرف سمجھنے کی غرض سے میں بتاؤں گا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلے اپنی نیت کو دیکھو کہ میں یہ نیک عمل کس لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل میں مخلص بنا دے، استخلاص نصیب فرمائے۔ اور عمل کے درمیان بھی دیکھنا کہ یہ عمل جتنی حد تک ہو گیا ہے اس میں اخلاص ہے کہ نہیں، یہ کس لیے ہوا ہے۔ اور عمل کے آخر میں بھی دیکھنا کہ میں نے یہ عمل کیا خاص اللہ کی رضا کے لیے کر دیا، اور پھر اس پر استغفار پڑھنا۔ اگر دل کہے بھی کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یہ عمل، لیکن پھر بھی ہم نے استغفار پڑھنا ہے۔ جس پر ایک مہر تصدیق لگ جائے گی اللہ کے دربار میں، وہ قابل قبول ہوگا جس پر دل سے استغفار کی مہر لگ گئی ہو۔ ہم استغفار پڑھے، وہ بھی دل سے پڑھے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کے لائق نہیں تھا،
مجھ سے جو کمی ہوئی ہے، مجھ سے جو کوتاہی ہوئی ہے، یا اللہ میں تیرے دین کا طالب، مجھ سے تو غلطی کا ہونا ہی ہونا ہے، یا اللہ میری غلطی کی درستگی فرما دے، مجھے سیدھا راہ دکھا دے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ دکھا دے، اور میرے دل کو صاف کر دے، میرے عقیدے کو صاف کر دے، مجھے صحیح عقیدہ نصیب فرما دے، اور میری لغزشوں کو، میرے گناہوں کو، میرے دل کے اندر جو امراض ہے، جو میرے عمل کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ سب کی بخشش مانگتا ہوں، ان کو معاف فرما دے۔ دوسری بات آپ سے جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک ایک عدد تفسیر عثمانی ضرور خرید لے۔ تو میں رات کو بھی مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بیان سن رہا تھا، تو انہوں نے سب سے پہلا تذکرہ تفاسیر پر، ان کا بیان موجود ہے، آپ دیکھ لیں، آپ سن لیں، سب سے پہلی تفسیروں کے تفاسیر کے فہرست میں سب سے پہلی تفسیر جو انہوں نے کہی وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، یعنی یہ جو ہم پڑھتے ہیں تفسیر عثمانی، اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ اور جتنی بھی علماء کرام کے درس ہم سنتے ہیں، تقاریر ہم سنتے ہیں، بیانات ہم سنتے ہیں، وعظ ہم سنتے ہیں، تو یہ مزے لینے کے لیے نہ سنیں، محظوظ ہونے کے لیے نہ سنیں، اللہ کی رضا کے لیے اور محض اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کی نیت سے ہم اس کو سنیں۔ بہت سی مرتبہ میں نے تبلیغی اجتماع میں لاہور رائے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیانات میں بہت سی مرتبہ میں نے سنا، جب وہ شروع فرماتے تھے بیان کو تو اپنے طرف سے نہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو وہ دہراتے تھے کہ سننا عمل کے لیے ایسا ہے جیسے نماز کے لیے وضو، سننا عمل کے لیے ایسا ہے جیسے نماز کے لیے وضو۔ جو بات سننے میں نہ آئے، سننے کا حق نہ ادا کیا جائے، تو عمل کیسے ہم کریں گے؟ عمل کہاں سے کریں گے؟ کس طریقے سے کریں گے؟ خود سے کریں گے عمل، اپنے دل میں جو آیا قرآن و سنت سے ہٹ کے؟ نہیں، علماء کی باتوں کو، علماء کی تقاریر کو، علماء کی درس کو، علماء کی وعظ کو محظوظ ہونے کے لیے محض نہ سنیں، بلکہ اس لیے سنیں کہ اس سے اس سننے سے ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے گا۔ باقی وہ اس کا کام ہے جو آپ کو جو سنا دے، جس نیت سے سنا دے۔ تو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں نا، اللہ بلا برگردن ملا، لیکن آپ کی نیت صحیح ہو تو اس کا وعظ، اس کا تقریر، اس کا تحریر آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گا۔
بہرحال یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے. ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. جو عنوان ہے ہمارا سورہ فاتحہ اور اس کا خلاصہ، اور سورہ بقرہ کی پہلی رکوع اور اس کا خلاصہ. اللہ تعالی سورہ فاتحہ میں اپنی حمد کو اور اپنی تعریفوں کو، تمام تعریفیں صرف اپنے لیے اللہ کا دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں صرف میرے لیے ہیں. یعنی جب ہم مانگیں گے اللہ سے تو یہ یقین دل میں ہو کہ یا اللہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. بیماری سے شفا دینا، مدد کرنا، مصیبت سے نجات دینا، امتحان میں کامیابی عطا فرمانا، رزق حلال میں برکت ڈالنا، جو کچھ بھی ہے یا اللہ، جو تیرے صفات ہیں، جو تمام تعریفیں ہیں، میں ان سب کا منبع اور سرچشمہ تو ہی ہے. اس میں ایک بات کہتا ہوں، وہ ایک ضمنی بات ہے. حضرت حاجی محمد عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ بہت عرصہ سے ان کے بیانات سننے میں، ان کے بیانات میں بیٹھنے میں، ان کی مجلس میں بیٹھنے میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی. تو وہ بہت زیادہ علماء کے بعد سب سے بڑا موحد حضرت حاجی محمد عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہر بات کے بعد اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بیان میں وہ فرماتے تھے، وہ میں نے اپنے نوٹ بک میں اپنے ساتھ لکھا بھی ہے، نوٹ بک میں اس کے ساتھ تاریخ بھی ہے اور وقت بھی ہے کہ کون سے وقت میں نے یہ لکھا تھا حاجی صاحب کی زبانی لفظ بلفظ. وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کہو گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ آپ کو دیکھے گا، اللہ آپ کو پرکھے گا کہ یہ بندہ جو میرا تعریف کر رہا ہے، جو مجھ سے ہونے کے کا اس بات بیان کر رہا ہے اور نہیں نفی بیان کر رہا ہے تمام مخلوقات کا، تو اللہ تمہیں پھر پرکھے گا، تمہیں دیکھے گا. تو ان کی زبانی بھوک آئے گی، بھوک آئے گی ایسے شخص پر دنیا میں، پیاس آئے گا اللہ کی طرف سے.
قوم مخالف ہو جائے گی، حتیٰ کہ ماں باپ بھی آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ جب تو کہتا رہا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بادشاہ وقت بھی تمہارا مخالف ہو جائے گا اور تم شہید کر دیے جاؤ گے، لیکن اللہ کے ہاں شہید کا بہت بڑا درجہ ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ امتحانات آئیں گے، اللہ سے محبت، حضور سے محبت کا جب آپ ابتدا کریں گے تو پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آپ پر غربت ایسا آئے گا جیسے پانی اوپر چڑھائی سے نیچے کی طرف دوڑ کے آتا ہے، سپیڈ سے آتا ہے، تم پر غربت ایسی آئی گی۔ اچھا، رب العالمین، رب کے معنی بتدریج، بتدریج، درجہ بدرجہ، کیئر ٹیکر، آپ کا حفاظت کرنے والا، آپ کو بڑھانے والا، آپ کو جوانی دینے والا، آپ کو خوراک دینے والا، آپ کی حفاظت کرنے والا رب صرف ایک ہی ہے۔ نہ کوئی کچھ نہ کوئی آپ کو رزق دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ سے رزق چھین سکتا ہے۔ آپ کو پیدا کرنے والا بھی رب، اور آپ کو بتدریج بڑھانے والا، لڑکپن تک، جوانی تک، تمہاری صحت کو بڑھانے والا، تمہارے بازو میں طاقت دینے والا، تمہاری بینائی میں طاقت ڈالنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسٹیڈیلی اینڈ گریجولی، اسٹیڈیلی اینڈ گریجولی کیئر ٹیکنگ، مسلسل اور بتدریج تمہاری رکھوالی کرنے والا۔ یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، ڈے، الدین قیامت کا دن، ڈومز ڈے۔ اور بات پھر آ گئی، بندے اور اللہ کے درمیان معاہدہ پھر آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، نہ کسی کی عبادت کریں گے، نہ کسی سے مدد مانگیں گے۔ یہ ہر نماز میں ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں، ہر رکعت میں، بلکہ ہر رکعت میں ہم، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، ہر رکعت میں ہم یہ دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی ہی سے مدد مانگیں گے۔
صراط مستقیم، سیدھی راہ جس میں کجی نہ ہو، اللہ رسول کی، کتاب اللہ کی راہ۔ حضور کی سنت، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین۔ اللہ کا ماننا، اللہ کی طرف جانا، رسول کا ماننا، جس طرح وہ کہے فرمائے، اور صحابہ کی طرح اتباع رسول اختیار کرنا، خصوصاً خلفاء راشدین کے۔ باقی سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے یہ ہدایت کے ستارے ہیں، جن کے پیچھے جاؤ تم ہدایت پاؤ گے۔ یہ مسلمہ اصول ہے۔ تو صراط مستقیم، صراط راہ کو کہتے ہیں، ٹریک، المستقیم سیدھی، اسٹریٹ کہتے ہیں نا، ہم دعویٰ کرتے ہیں نا میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں۔ اسٹریٹ فارورڈ تو وہ ہوتا ہے جو دین کے مطابق چلتا ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر علماء کی جو فوت ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، جو زندہ ہے، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ہر شر سے۔ ان کے بارے میں ایک شعر کہوں گا، جو یہ پول ہیں، ہمارے پول ہیں یہ علماء کرام جو فوت ہو گئے ہیں، جو ابھی موجود ہیں۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ میں چمن گیا، گلستان گیا، ہر ایک گل کو دیکھا، لیکن تمہاری جیسا رنگت اور تمہاری جیسا خوشبو میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔ اب ان پھولوں کو اکٹھا کرنا ایک ہی گلدستے میں، ایک ہی ویسل میں، تاکہ سب آئیں اور سب سے مستفید ہو جائیں۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی میں نے بہت سے بیانات سنے ہیں، صرف مشاہدے کی بات کرتا ہوں اور شنوائی کی بات کر رہا ہوں جو سنے ہیں، اور بصارت کی بات کرتا ہوں۔ بصیرت کچھ بھی نہیں ہے مجھ میں، بصیرت کا دعویٰ میں نہیں کرتا، لیکن میں نے ان کو تبلیغ کا، دعوت کا ایک نہ ہلنے والا مضبوط سخت چٹان پایا۔ باقی تو سارے علماء، کوئی منطق میں بادشاہ ہے، کوئی فلسفے میں بادشاہ ہے،
کوئی تفسیر میں بادشاہ ہے، کوئی حدیث میں بادشاہ ہے، کوئی فنون میں بادشاہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے، لیکن خدمت ایک ہی کرتے ہیں، دین کی اور قرآن کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا ایک بیان سنا تھا میں نے، یہی الفاظ دہرائے اور پھر کہا کہ اگر مفتی محمود کو دیکھو رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہ ہر فن میں بادشاہ ہے۔ کوئی عالم کسی فن میں بادشاہ ہوگا، لیکن مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ہر فن میں بادشاہ ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ تو دوسری بات، میں آخری بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیے احمد لاٹ صاحب، ان کے بیانات بھی میں نے سنے ہیں، دیکھنے اور سننے کی بات کر رہا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں، بصارت کی بات کر رہا ہوں، بصیرت سے وہ بصیرت میرا زیرو ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ میں بتاتا ہوں کہ وہ فنا فی اللہ ہیں، فنا فی اللہ والوں کا سرکردہ لیڈر ہے۔ اللہ سے تعلق میں وہ ممتاز ہے۔ تو درخواست یہ ہے کہ ان سب پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنائیں تاکہ امت میں تفریق نہ ہو، اور سب گلدستے کو آ کر اس کی خوشبو سے اور اس کے حسن سے مستفید ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک پھول ادھر پڑا ہوا ہو، بکھرا ہوا، ایک پھول ادھر پڑا ہوا ہو، اور ایک جماعت اس پھول کے پیچھے جائے، دوسرا اس پھول کے پیچھے جائے، تو بے شک فائدہ ہوگا، لیکن جب سارے اکٹھے ہو اور سب لوگ آ کر مستفید ہوں تو ہر ایک کی خیر و خوبی جو ہے اس سے تمام امت مستفید ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرما دے، اللہ تعالی امت محمدیہ پر رحم فرما دے، اللہ تعالی علماء کرام پر کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، اور اللہ تعالی علماء کرام کی مدد فرمائے، اللہ تعالی صحیح مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو، ہماری گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقی قرب اور اپنی حقیقی بندگی عطا فرمائے اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔